حدیث شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو عنہ وانتم تسمعون. باب مناقب المہاجرین وفضلہم. مہاجرین کے مناقب. مناقب کا لفظ منقب سے ہے یعنی فضیلت اور ان کی صفات اور ان کے فضائل. مہاجرین کون ہیں؟ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، چاہے وہ مکہ سے آئے یا کسی اور علاقے سے اسلام قبول کر کے آپ کے پاس آئے. منہم ابو بکر، ان میں سے ابو بکر ہیں. عبداللہ ابن ابی قحافہ، جن کا نام عبداللہ تھا. بہت سے لوگوں کو حضرت ابو بکر کا نام نہیں آتا تو یہ یاد رکھیے. عبداللہ بن ابی قحافہ. ابو قحافہ ان کے والد کا نام تھا. التیمی نسبت ہے ان کی. رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا یا راضی ہو جائے. وقول اللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل کا قول ہے. للفقراء المہاجرین، ان مہاجرین کے لیے جو فقراء ہیں یا ان مہاجرین کا ذکر ہے جو فقیر ہو گئے کیونکہ انہوں نے ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑا اللہ کی خاطر. ان کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکال دیے گئے، جو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور رضامندی، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی اس پر ناراض نہیں ہے کہ اسلام کی خاطر ہمیں گھر بار چھوڑنے پڑے، بلکہ آئندہ بھی قربانیاں کر رہے ہیں. اولئک ھم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں، ان کا اسلام سچا ہے جو قربانی کی سطح پر ہے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اس کی مدد اللہ نے کی. یہ سورت کرو تو اللہ اس کی مدد کر چکا ہے جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، یعنی مکہ والوں نے. وہ دو میں سے دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے. وہ دونوں کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر. کس غار میں تھے؟ غار ثور میں. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا توکل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ اس موقع پر انہوں نے کہا تھا نا کہ جب وہ گھبرا گئے تھے حضرت ابو بکر کہ یہ کفار اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو وہ ہم تک ان کی نظر آ پہنچے گی، وہ ہمیں دیکھ لیں گے تو پھر ہم تو پکڑے جائیں گے. یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ کفار نے بھی کہاں کہاں تک پیچھا کیا، حالانکہ غار ثور جو ہے وہ مدینہ کے راستے میں نہیں، اپوزٹ سائڈ پر تھی، اور وہ ایک خاص اسٹریٹجی کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ مدینہ جانے کی بجائے پہلے دوسری طرف جا کر ایک غار میں کچھ وقت رہے تاکہ یہ دیکھیں کہ باہر کا ماحول کیسا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے سفر شروع کیا. اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، بہت ہی زبردست، کہ بڑے سے بڑا کام کرنا ہو تو اس کی پراپر پلاننگ ہونی چاہیے، حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، ابرپٹلی نہیں. اگر وہ سیدھے کے سیدھے چل پڑتے تو خواہ کتنے بھی تیز جاتے تو کیا ہوتا. جی اللہ کی مدد تو تھی، لیکن اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب انسان اپنی طاقت، اپنی عقل، اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے. تو بہرحال اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر اپنی سکینت نازل کی اور پھر ان کی مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ جنہیں انسان دیکھ نہیں سکتا. یہ آیت خاص طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے. وقالت عائشہ و ابو سعید و ابن عباس رضی اللہ عنہم، تین صحابہ کی گواہی ہے، حضرت عائشہ کی، ابو سعید خدری کی اور ابن عباس کی. عبداللہ بن عباس یہ کہتے ہیں اللہ ان سب سے راضی ہو. کان ابو بکر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار، کہ ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں رہے تھے. یہ تاریخی واقعہ ہے جس پر یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ جو دوسرا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ ابو بکر ہی تھے، کوئی اس میں شک نہ کرے. حدیث ہے حدثنا عبداللہ بن رجاء حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا، ان کے استاد ہیں، کنیت ابو عمر ہے اور ان کی نسبت ابو الغدانی ہے. عن البراء، براء بن عازب صحابی ہیں.
برا بن عازب کہتے ہیں قال اشترى ابو بکر رضی اللہ عنہ من عازب رحلا ب13 درہما، خریدی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عازب جو برا کے والد تھے، یعنی میرے والد سے خریدی کیا؟ رحلن، پالان، جو اونٹ پر سواری کرنے کے لیے اس پر رکھی جاتی ہے اور پھر لوگ اس میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ اونٹ اتنا بڑا ہوتا ہے اس میں بیٹھے تو پھسل کے نیچے ہی گر جائے، ہر شخص اس میں بیٹھ نہیں سکتا، تو وہ سواری کے لیے ضروری ہوتی. کتنے کی خریدی؟ ب13 درہما، 13 درہم کی. دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے اور درہم چاندی کا. فقال ابو بکر لعازب، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عازب سے کہا مر البرا، برا کو حکم دو، برا سے کہو یعنی اپنے بیٹے سے، فلیحمل الی رحلی، اسے چاہیے کہ یہ میرا پالان میرے گھر اٹھا کے پہنچا دے. یعنی وہ جوان تھے اور ظاہر ہے کہ برا اور ابو بکر جو تھے بڑی عمر کے تھے، تو ان کا کہ بچے سے کہیے ذرا پالان گھر تک چھوڑ دے. فقال عازب، تو عازب کہنے لگے لا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، حتی تحدثنا، یہاں تک کہ تم ہمیں بیان کرو، کیف صنعت انت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کیا، کیسے کیا آپ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حین خرجتما من مکہ تھا، جب تم دونوں مکہ سے نکلے تھے، والمشرکون یطلبونکم، اور مشرکین تمہاری تلاش میں تھے، وہ تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، تمہیں طلب کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے. قال، تو ابو بکر نے یہ نہیں کہا اچھا پھر سے کبھی، ابھی تو چھوڑو مجھے جانے دو، نہیں، اسی وقت بتانے لگ گئے. قال، کہنے لگے، اور کس طرح یاد ہے ان کو اپنا وہ سارا واقعہ. ارتحلنا من مکہ، ہم مکہ سے چلے، فاحیینا او سرینا لیلتنا و یومنا، تو ہم چل دیے یا رات کو چل دیے، پوری رات، و یومنا اور دن بھی، حتی اظہرنا، ابھی غار ثور سے نکل کر جو سفر ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ہم نے ظہر کی، یعنی ظہر کے وقت تک مسلسل چلتے رہے، پوری رات اور آدھا دن چل 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 کے چلے. وقام قائم الظہیرۃ، اور کھڑا ہو گیا کھڑا ہونے والا دوپہر کا، وہ کون ہے؟ سورج، یعنی سورج سر پہ آ گیا، دوپہر کا وقت ہو گیا، محاورے میں یوں ترجمہ کریں گے. فرمیت ببصری، تو میں نے اپنی آنکھ پھینکی، لفظی ترجمہ یعنی اپنی آنکھ دوڑائی، نظر ڈالی. هل ارى من ظل، کیا میں کوئی سایہ دیکھتا ہوں، کیا کہیں کچھ سایہ ہے. فآوی الیہ، تو میں اس کی طرف پناہ لوں، وہاں جا کے ذرا بیٹھے، ہم تھوڑے بریک لیں، تھوڑا آرام کریں تاکہ پھر آگے چلیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پوری رات انسان چلے، سوئے نہیں، اور پھر آدھا دن بھی چلے، اور دن میں پوری دھوپ کے اندر چلے، کوئی سایہ نہیں، چھت نہیں، کچھ نہیں، بس کپڑوں کی جو اوٹ ہے اسی کے اندر ہی. کتنی مشقت کا وہ سفر تھا. تو حضرت ابوبکر ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ اب دوپہر کا وقت آ گیا، سورج سر پہ آ گیا، ذرا کہیں رک جاتے ہیں. فَإِذَا صَخْرَةٌ أَتَيْتُهَا، تو میں ایک چٹان کے پاس آیا. فَنَظَرْتُ بَقِيَّةَ ظِلِّ لَهَا، تو میں نے اس کے باقی ماندہ سائے کو دیکھا، یعنی کتنا سایہ بچ گیا. ہوتا ہے نا کہ پہلے سایہ صبح کے وقت کتنا ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، لیکن جب دوپہر آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، سایہ بس تھوڑا سا بچتا ہے. تو کہتے ہیں وہ بقیۃ ظلھا کا مطلب اس کے باقی ماندہ سایہ جو بھی بچا تھا اس کو میں نے دیکھا. فسویتہ، تو میں نے اس کو برابر کیا، یعنی اس چٹان کے نیچے کی زمین کو. ثم فرشت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ، پھر میں نے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھونا بچھایا، زمین ہموار کی، پتھر وغیرہ ادھر ادھر کیے، جگہ بنائی، کپڑا بچھایا تاکہ آپ آرام کر سکیں. ثم قلت له، پھر میں نے آپ سے کہا، استجع یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آرام کیجئے، آپ ذرا لیٹ جائیے، سو جائیے. فاستجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، یعنی قیلولہ کرنے لگے، آپ آرام فرمانے لگے، لیٹ گئے. استجع کا لفظی معنی تو لیٹ جانا. ثم انطلقت، پھر میں چل دیا، خود نہیں لیٹے، آپ کو لٹایا اور خود کچھ اور کرنے کے لیے چل پڑے. انظر ما حولی، میں ذرا اپنے آس پاس دیکھوں، هل ارى من الطلب احدا، کیا کوئی نظر آتا ہے پیچھا کرنے والوں میں سے، تلاش کرنے والوں میں سے، جاسوس، کہیں کوئی ایسا تو نہیں جو ہمارے پیچھے آ رہا اور ہم ادھر آرام کر رہے ہیں
اور وہ آ کے پکڑ لے. یعنی گویا ایک طرح سے پہرا دینے لگے کہ اچھا آس پاس تو کوئی نہیں. اب دیکھیے ابو بکر کا بھی اسٹیمنا دیکھیے، اسی لیے تو ان کی فضیلت ہے. غار ثور میں کیا کر رہے تھے؟ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. ان کی گود میں آپ کا سر تھا، ابو بکر کی گود میں. ابو بکر نے اپنی ایڑی کہاں رکھی ہوئی تھی؟ سوراخ پر رکھی ہوئی تھی. اندر سے کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی بچھو تھا، کیا تھا، وہ کاٹ گیا. اگر ہمیں کوئی چیز کاٹ جائے تو ہمارا انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوگا؟ کوئی ریئیکشن یاد کرے، کوئی لیٹسٹ ریئیکشن کہ کچھ چبھا ہوا آپ کو. میں ابھی ریسنٹلی کراچی میں تھی تو جہاں میں رہ رہی تھی وہاں گھاس تھا، تو میں صبح بغیر جوتوں کے یعنی ننگے پاؤں اس پہ چلتی تھی کافی دیر. چلتے چلتے اچانک کوئی چیز میرے پاؤں میں چھو، تو اس کے بعد میں نے خود کہا، میں نے کہا یہ کس قسم کا ریئیکشن تھا؟ اس کا مطلب مجھے اپنے پہ کنٹرول نہیں. ایسے موقعوں پر ہی تو اپنا پتہ چلتا ہے نا، جس میں ہم سوچ سمجھ کے ایکشن نہیں کرتے. کچھ جگہوں پر تو ہم بن جاتے ہیں نا، ذرا یعنی تصنع اختیار کرتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر اچانک ہماری یا تو چیخ نکل جاتی ہے یا پھر ہم ہا ہو کر دیتے ہیں. یعنی جو فزیکل ایکشن ہوتا ہے نا ہمارا، وہ تو دیکھنے والا ہی ہوتا ہے. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہلے بھی نہیں، اپنی جگہ سے موو بھی نہیں کیے، لیکن درد کے مارے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چند قطرے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ پہ ٹپک گئے تو آپ کی آنکھ کھل گئی. یہ تھے ابو بکر. خود بیٹھے ہیں، آپ آرام کر رہے ہیں. اب پھر رات بھر چلے ہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آرام کر رہے ہیں اور آپ پہرا دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ، تو میں ایک بکریوں کے چرواہے کے پاس تھا. یسوق غنمہ، جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا. الی الصخرۃ، اور چرا کے اسی جگہ لے جا رہا تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے چٹان کے پاس. یرید منھا الذی اردنا، وہ بھی وہی چاہتا تھا جو ہم چاہ رہے تھے، یعنی سایہ. قال فسألتہ، تو میں نے کہا، اس سے سوال کیا. فقلت لہ، اس سے کہا، لمن انت یا غلام، اے لڑکے تم کس سے تعلق رکھتے ہو، کہاں سے آئے ہو، یعنی تم کس کے غلام ہو. قال لرجل من قریش، کہنے لگا میں قریش کے ایک شخص کا غلام ہوں. سماہ، اس نے اس کا نام لیا. فعرفتہ، تو میں اس کو پہچان گیا کہ کون ہے، کس کا غلام ہے. ابو بکر کیسے پہچان گئے؟ ابو بکر کس علم کے ماہر تھے؟ انساب کے، حسب نسب خوب جانتے، لوگوں کو خوب پہچانتے. دین کی تبلیغ کے لیے لوگوں کی پہچان بڑی ضروری ہوتی. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے نقشے میں جتنے ملک ہیں ان کے نام بھی نہیں آتے، یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہاں ہے. چلیں، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جغرافیہ پڑھا ہوگا، کتابیں پڑھی ہوں گی. پچھلے ہفتے جب میں کراچی میں تھی تو مجھے بتایا گیا کہ سندھ سے جو بچیاں آئی ہوئی ہیں انہوں نے کبھی پہاڑ ہی نہیں دیکھا. ان کو پتہ ہی نہیں پہاڑ کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے. نہ کسی تصویر میں، کوئی کبھی اسکول نہیں گئے، کتابیں نہیں پڑھی، کبھی تصویریں نہیں دیکھی. کبھی کراچی میں ویسے سمندر تو ہے لیکن ایک دور پار چھوٹی سی پہاڑی ہے، مگر اس طرح پہاڑ نہیں ہے کہ راستے میں سفر کرتے ہوئے آپ سندھ سے آئے تو راستے میں پہاڑ آئے. پہاڑی علاقہ نہیں ہے وہ، عموماً زرخیز زمین ہے. تو مجھے ایک شوق سا لگا کہ اچھا اب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. للناس کون ہے؟ لوگ ہیں. کہاں رہتے ہیں وہ؟ مختلف نسلوں، رنگوں، ریسز کے لوگ. تو اس کو پڑھنا بھی ہماری دینی ذمہ داریوں میں سے کہ ہم جانیں کہ دنیا میں کون، کہاں کہاں کیسے لوگ بستے ہیں. ہمیں تو یہ نہیں پتا ہمارے نیبر میں کون ہے، دنیا میں کون رہتا ہے، یہ اس کی تو ہمیں کیا ضرورت ہے. لیکن ہمیں یہ معلومات ہونی چاہیے. اپنے فارغ اوقات میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں مطالعہ کیا کریں. اپنے گھروں میں نقشہ رکھیں، اٹلس ہونا چاہیے، اس کی ورق گردانی ہونی چاہیے، اس سے معلومات حاصل کرنی چاہیے. کتنی بولیاں بولی جاتی ہیں، کتنے رنگوں کے لوگ ہیں، کس قسم کے شکلیں ہیں، کہاں سے کون ہے. اب ہوا کیا، وہ کہتے میں پہچان گیا. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت ابو بکر جایا کرتے تھے نا کہیں بھی، تو وہ پہلے گفتگو کرتے، اچھا تم کون ہو، اور ان سے سلام دعا بات چیت کر کے ان کو بتاتے اچھا تم فلاں قبیلے سے ہو، فلاں نسل سے ہو، تمہارے باپ دادا وہ تھے. وہ ایک دم مانوس ہو جاتے، کیونکہ جب آپ کسی کو جانتے ہیں تو اس کو پھر آپ کو کچھ بتانا مشکل نہیں ہوتا. انجان شخص کو تبلیغ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے.
تو یہ علم جو تھا حضرت ابو بکر کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فائدہ دیا دین کی تبلیغ کرنے میں. بہرحال وہ اس کو پہچان گئے. فقلت، تو میں نے کہا، هل فی غنمک من لبن، کیا تمہاری بکریوں میں کوئی دودھ والی ہے، ان کا دودھ ہے؟ قال نعم، کہنے لگا ہاں. قلت، میں نے کہا، فهل انت حالب لنا، کیا تم ہمارے لیے دودھ دو سکتے ہو، یعنی تمہیں اجازت ہے کہ تم ہمارے لیے دودھ نکالو؟ قال نعم، کہنے لگا ہاں. فامرته، تو میں نے اسے حکم دیا کہ تم ہمارے لیے دودھ دو. فاتقل شاۃ من غنمہ، تو اس نے اپنی بکریوں میں سے ایک بکری کو روک لیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کی ٹانگ پکڑ لی. ثم امرته، پھر میں نے اسے حکم دیا، ان ينفض درعها من الغبار، کہ تھن سے غبار جھاڑے. تھن کیا ہوتا ہے؟ جس سے دودھ نکلتا ہے. یہ کیوں کہا حضرت ابو بکر نے تھن جھاڑو؟ صفائی. اچھا، اس نے جھاڑ لیا. ثم امرته ان ينفض كفيه، جب اس کو جھاڑ لیا تو میں نے کہا اپنے ہاتھ بھی جھاڑو، اپنی دونوں ہتھیلیاں بھی جھاڑو. اب آپ دیکھیے اتنی ڈیٹیل کیوں بتا رہے ہیں؟ ہماری تربیت کے لیے، کہ ہم جب ایسی چیزوں میں ہاتھ ڈالیں تو پھر ان چیزوں کا اہتمام کریں. فقال هكذا ضرب احدى كفيه بالاخرى، تو راوی کہتے ہیں کہ اس طرح انہوں نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے پہ مار کے دکھایا کہ میں نے اس طرح ان کو جھاڑنے کے لیے کہا، یعنی اس شخص کو. فحلب لي كثبة من لبن، تو اس نے میرے لیے ایک پیالہ دودھ نکال دیا، دوہ دیا. وقد جعلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادواتا، اور میں نے رکھ لی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کی چھاگل. علی فمہا خرقۃ، جس کے منہ پر ایک چھوٹا سا کپڑا لپٹا ہوا تھا. خرقہ ہوتا ہے چیتھڑا، یعنی منہ پہ کپڑا باندھا ہوا تھا. وہ کیوں باندھا تھا؟ ننگا کیوں نہیں تھا؟ کھول کے رکھتے، ہوا لگتی اس کو. برتنوں کو ڈھانک کے رکھنا چاہیے، خاص طور پہ پانی پینے کے. فصببت علی اللبن حتی برد اسفلہ، تو میں نے اس چھاگل سے پانی دودھ کے پیالے میں ڈالا، یہاں تک کہ اس برتن کا نچلا حصہ بھی یا دودھ کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا. یعنی دودھ میں پانی ملایا ٹھنڈا تو دودھ ٹھنڈا ہو گیا. تو وہ گرم کیوں تھا؟ کہ ابال کے لائے تھے؟ کیونکہ بکریاں دھوپ سے آ رہی تھی تو ان کا دودھ بھی گرم ہو گیا تھا. آپ دیکھیے کہ آپ میں سے جن خواتین کے بچے ہیں اور انہوں نے بچوں کو دودھ پلایا ہوگا، تو مجھے یاد ہے کہ جب میرے بچے چھوٹے تھے اور ابھی پہلا بچہ تھا، تو میں جیسے کچن سے کام کر کے میں آتی تو میں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے، تو میری ساس ہمیشہ کہتی ہے کہ ذرا سا ٹھہر جائیں، آپ کا دودھ گرم ہے، بچے کو نقصان دے گا. یعنی آپ کچن میں کھڑے ہوئے ہیں، گرمی میں رہے ہیں، گرم جسم میں دودھ بھی گرم ہو گیا ہے، یہ گرم دودھ اگر بچے کو دیا جائے گا تو بچے کے لیے نقصان دہ. اسی طرح اگر آپ دھوپ میں کام کر رہے ہیں، یہ کچھ تھوڑی سی ایسی حکمت کی بات ہے، شاید آپ کی ساس نہ بتانے والی ہوں، کیونکہ اب وہ اس طرح کی ساسیں بھی نہیں رہی جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گھر میں رہنمائی کرتی ہیں. تو بہرحال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کو ٹھنڈا کیا. فانطلقت به الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. فوافقته قد استيقظ، تو میں نے آپ کی موافقت کی کہ آپ اٹھ چکے تھے. یعنی اس وقت پہنچا جب آپ اٹھ چکے تھے. یعنی جتنی دیر میں وہ ادھر ادھر دیکھ کے، پہرا دے کے، بکری والے سے مل کے، دودھ لے کے، ٹھنڈا کر کے آپ کے پاس پہنچا، تو بائی دا ٹائم آپ اٹھ چکے تھے. یہ ہے قیلولہ کا اصل ٹائم. بس اتنی دیر کا قیلولہ ہوتا ہے جتنی دیر میں یہ سارے کام کاج ہو جائیں. کوئی 15 منٹ لگے ہوں گے، یہ کچھ یا 20 منٹ اس سارے عمل میں. فقلت له اشرب یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیجئے. فشرب، تو آپ نے پیا. حتی رضیت، یہاں تک کہ میں راضی ہو گیا. پی آپ رہے ہیں، راضی ابو بکر ہو رہے ہیں. وہ کیوں؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جب اس کو انسان کچھ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تو احسان نہیں جتاتا، انسان خوش ہوتا ہے. جیسے ماں خوش ہوتی ہے کہ بچے نے کچھ کھا لیا، ہر ایک کو بتاتی ہے بچے نے کھا لیا. نارمل بات ہے، سبھی کھاتے ہیں، کوئی نئی بات ہے. لیکن جب بچہ کھا لیتا ہے تو ماں بہت راضی ہو جاتی ہے اس محبت کی بنا پر. ثم قلت، پھر میں نے کہا، قد آن الرحیل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چلنے کا وقت ہو گیا، اب ہمیں چلنا چاہیے. خود ابو بکر کا آرام کدھر ہے اور خود کا کھانا پینا وہ کدھر ہے؟
جتنی دیر آپ قیلولہ کر رہے ہیں وہ اور چیزوں کا انتظام کر رہے ہیں، پھر آپ کو دودھ پلاتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب ہمیں چلنا چاہیے. خود تکلیف اٹھا کر آپ کو آرام دے رہے ہیں. یہ ہے محبت. ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ کی محبت میں ہم نے صرف آپ کی احادیث کو پڑھنے، یاد کرنے، سیکھنے کے لیے کیا تکلیف اٹھائی؟ ہمیں کیسی محبت؟ قال بلا، آپ نے فرمایا جی ہاں. فرتحلنا، تو ہم چل دیے. والقوم یطلبوننا، اور قریش یعنی قوم سے مراد قریش ہے، قریش ہمارا پیچھا کر رہے تھے. فلم یدرکنا احد منہم غیر سراقۃ ابن مالک، تو ہمیں کسی نے نہ پایا سوائے سراقہ بن مالک بن جعشم کے، علی فرس لہو، جو اپنے گھوڑے پر تھا. فقلت، تو میں نے کہا ھذا الطلب قد لحقنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم تک آ پہنچا ہے. فقال لا تحزن ان اللہ معنا، آپ نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ، پریشانی کی بات نہیں. کیا ایمان تھا، کیا توکل، اور کیا یقین، اور کیا تسلی، اور کیا رب پہ بھروسہ. یہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا، رب کا وعدہ پورا ہوگا، ہم اپنی منزل پر پہنچیں گے. یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے اور اس کی کچھ باتیں میں نے آپ کے ساتھ اس وقت بھی ڈسکس کی تھی. اہم ترین کوئی سبق آپ بتا دیجیے، آپ میں سے کوئی بھی بتانا چاہے، کیا سیکھا آپ نے اس حدیث سے ان باتوں کے علاوہ جو ذکر ہو چکی؟ جی. بنیادی طور پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پتہ چل رہی ہے نا، کہ یعنی یہ حدیث اسی لیے یہاں آئی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور جو سفر ہجرت میں مطلب وہ اپنے عمل سے ظاہر ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی صحابہ میں سے بھی ان کا جو مقام ہے وہ ہمیں پتہ چلا. درست فرمایا. اب دیکھیے کل بھی بات ہوئی تھی کہ ہمیں آپس کے تعلقات کی بہتری کے لیے ایک دوسرے کا اعتماد حاصل کرنا پڑتا ہے. اعتماد ارن کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا یو ڈونٹ ٹرسٹ می، بچے کہتے ہیں ماں باپ کو یو ڈونٹ ٹرسٹ می. بھائی کیسے ٹرسٹ کریں؟ آپ ٹرسٹ ارن کریں نا، آپ حاصل کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں امپورٹنس ملے، چاہے اللہ کی نگاہ میں ہم چاہتے ہیں یا بندوں کی نگاہ میں بعض اوقات، تو اس کو بھی حاصل کرنا پڑتا ہے. ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف اس بنا پہ فضیلت نہیں دی گئی تھی کہ وہ بچپن سے آپ کے دوست تھے، یا یہ کہ آپ ان کو بہت چاہتے تھے، تو اس وجہ سے چونکہ آپ ان کو چاہتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ یہ چونکہ میرے پیغمبر کے دوست ہیں تو اس لیے ان کو بھی کوئی بڑا مقام ملنا چاہیے. اصل وجہ کیا تھی؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ کردار جس کی وجہ سے وہ امت کے سب سے افضل انسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو جب انسان قربانیاں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کی خاطر کچھ دیتا ہے تو اس کو ملتا ہے، دینے والوں کو ملتا ہے. ہم سب سوچیں ہم نے دین کے لیے کیا قربانی کی، ہم نے اسلام کے لیے کیا قربانی کی. مہاجر کے رول میں یا انصار کے رول میں ہمارا رول کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم لوگ یہاں پہ ہاسٹل میں ہے نا، تو ابوبکر صدیق کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے. تو ہماری یہاں پر جو انچارجز ہیں یہ ہمارا اتنا خیال رکھتی ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے لیے جاگ رہی ہوتی ہیں اور ہمارے لیے لک آفٹر کے لیے، کیئر کے لیے جاگ رہی ہوتی ہیں، اور ہم لوگوں کو پھر بھی پرواہ نہیں ہوتی. بالکل. پھر بھی پرواہ نہیں ہوتی. بالکل. پھر بھی ہم شکایت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جگا دیتی ہیں، سونے نہیں دیتی. ہم احسان بھی نہیں مانتے. ہاں. یا وہ کتنی گرمی میں کچھ لوگ سیکیورٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ریسپشن پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی وارڈن کے فرائض انجام دے رہا ہے، کوئی آپ کی کلاس لے رہا ہے، کوئی آپ کے گروپس لے رہا ہے، کتنے لوگ آپ کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں. ان سب کی چاہت کیا ہے کہ آپ کو کچھ بنا دیں. تو ان کی قدر کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو آپ قربانیاں دے رہے ہیں، گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا اور اس قربانی کی وجہ سے ہی آپ کو کچھ مقام ملے گا. یہ جو شروع میں آیت لگتی ہے نا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے خوب علم حاصل کرنا ہے تاکہ اس کی بنا پر آپ کو فضیلت ملے. تو جتنا زیادہ اچھی طرح آپ یاد کریں گے، پڑھیں گے، اتنی فضیلت کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا.
اگلی حدیث ہے حدثنا محمد بن سنان حدثنا حمام عن ثابت البنانی عن انس عن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی الغار. امام بخاری کے استاد ہیں محمد بن سنان الباہلی، انہوں نے حدیث روایت کی ہے، اور حدیث کے راوی صحابہ میں سے حضرت انس ہیں جو حضرت ابو بکر سے روایت کر رہے ہیں. کہتے ہیں قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وہ کہتے ہیں وانا فی الغار، اور میں غار میں تھا، لو ان احدہم نظر، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک دیکھ لے، تحت قدمیہ، اپنے پاؤں کے نیچے، لابصرنا، تو ہمیں دیکھ لے گا. فقالا، تو آپ نے فرمایا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کا کوئی کیا بگاڑے گا جن کا تیسرا اللہ ہو. ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہم دو ہیں اس وقت کم ہے، لیکن ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت، اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد، اس کی تائید ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ جو شخص اللہ کی خاطر جتنی بڑی قربانی کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی مدد اس کے لیے آتی ہے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سد الابواب الا باب ابی بکر قالہ ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ سب دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے. اسے ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. کہاں کے دروازوں کی بات ہو رہی ہے؟ جی، مسجد نبی کی طرف کھلنے والے دروازے جو مختلف گھروں سے کھلتے تھے، کہ سب کے دروازے اب بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا رہے. ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات بہت زیادہ تھے. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا ابو عامر. عبداللہ بن محمد امام بخاری کے استاد ہیں، ابو جعفر کنیت ہے، اور المسندی ان کی نسبت ہے. کہتے ہیں حدثنا ابو عامر حدثنا فلیح قال حدثنی سالم ابو النضر عن بسر بن سعید عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. قال، کہتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا. وقال، اور فرمایا، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده، بے شک اللہ نے اختیار دیا ایک بندے کو درمیان دنیا کے اور اس کے جو اس کے پاس ہے، یعنی اللہ کے پاس، کہ چاہو تو دنیا چن لو اور چاہو تو جو اللہ کے پاس ہے وہ لے لو. فاختار ذلک العبد ما عند اللہ، تو اس بندے نے وہ چنا جو اللہ کے پاس ہے، وہ اختیار کیا. قال، ابو سعید کہتے ہیں فبکا ابو بکر، ابو بکر رو پڑے. آپ خطبہ دے رہے تھے اور ابو بکر رونے لگ گئے. فعجبنا لبکائہ، تو ہم ان کے رونے پر تعجب کرنے لگے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، اس میں رونے کی کیا بات ہے. ان یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد خیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں جسے کوئی اختیار دیا گیا، تو بات سمپل سی ہے، رونے کی تو نہیں. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، تو اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ دنیا لے یا آخرت. وکان ابو بکر عالمنا، اور ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے، سمجھدار تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، لوگوں میں سے سب سے زیادہ احسان کرنے والا مجھ پر اپنی صحبت یعنی اپنے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ وہ ابو بکر ہیں. یعنی لوگوں میں سے سب سے زیادہ جس نے میرا ساتھ دیا اور جس نے اپنے مال کے ساتھ مجھ پر احسان کیا وہ ابو بکر ہیں. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو دوست بناتا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو میں ابو بکر کو دوست بناتا. وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ، لیکن یہ اسلام کی اخوت ہے، بھائی چارہ. وَمَوَدَّتُهُ، اور اس کی محبت یعنی اسلام کی محبت ان سے ہے. لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر، نہیں باقی رہے گا مسجد میں کوئی دروازہ مگر بند کر دیا جائے گا سوائے ابو بکر کے دروازے کے، یعنی ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے، باقی سب کا بند کر دیا جائے. یہ وہ خاص یونیک چیزیں ہیں، صفات ہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اندر پائی جاتی ہیں
جن کی وجہ سے ان کی فضیلت باقی تمام صحابہ پر ثابت ہے. یعنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اقرار کیا سب کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہ سب سے بڑھ کر مجھ پر احسان ابو بکر کا ہے کہ انہوں نے مشکل مواقع پر میرا ساتھ بھی دیا ہے اور اپنا مال بھی مجھ پر خرچ کیا ہے. اور اگر میں کسی کو دوست بناتا تو وہ ابو بکر ہوتے، لیکن یہ ہے کہ میں نے اللہ کو دوست بنا لیا ہے اور ابو بکر سے اسلام کی خاطر محبت ہے اور اخوت ہے، اسلامی بھائی چارہ ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا مال خرچ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کتنا؟ سارا. وہ تو جنگ تبوک میں استعمال ہوا تھا، وہ آپ کے اوپر نہیں خرچ کیا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40,000 خرچ کیے تھے. 40,000 السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا. یہ سن کر ابو بکر رو پڑے اور عرض کیا اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا. 3 دفعہ آپ نے فرمایا. یعنی جب آپ احسان کا ذکر کر رہے تھے تو جواباً ابو بکر بھی آپ کے احسان کا ذکر کر رہے تھے کہ میں نے تو مال خرچ کیا ہے لیکن حقیقی فائدہ مجھے آپ کے ذریعے پہنچا، یعنی آپ کے ذریعے دین اور ایمان اسلام میں مجھ تک پہنچا کہ جو اصل کامیابی کی بنیاد ہے. یعنی آپ احسان کا ذکر کرتے تو ابو بکر اس سے بڑھ کر احسان کا ذکر کرنے لگے. اور یہ ابو بکر پچھلی حدیث میں کیوں رو رہے تھے؟ کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر تھی کہ اب آپ کی وفات قریب ہے. بالکل یہ آخری دنوں کا خطبہ ہے کہ جس میں آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ اب آپ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں یا پھر مزید دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ بالرفیق الاعلی. اور پھر حضرت ابو بکر جو تھے نہ صرف یہ کہ آپ کا خیال رکھتے تھے، آپ کے گھر والوں کا بھی رکھتے تھے. ابن عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر نے کہا، یعنی ابن عمر نے ابو بکر سے روایت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آپ کے اہل بیت میں رکھو. یعنی اگر آپ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ آپ کے گھر والوں کا خیال رکھو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت اور مصروفیت کی وجہ سے آپ کے اہل بیت کے بعض حقوق جو تھے وہ خاص طور پر مالی حقوق جیسے ازواج مطہرات نان و نفقہ کے بارے میں بعض اوقات ان کے اندر شکایت پیدا ہوئی. تو اس اعتبار سے چونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر انسان تھے، مالدار انسان تھے، اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف، تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کا خیال رکھا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اہم باتوں کو یاد رکھیے. اس ہجرت کے وقت اونٹ بھی تیار کیے تھے بالکل، اور جب ہجرت پہ ساتھ جانے کی بات پتہ چلی تو وہ رو دیے تھے. اور آپ دیکھیے ان کو آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ذرا تیاری کر کے رکھنا، میں نے تمہارے ساتھ جانا ہے یا تم میرے ساتھ جاؤ گے، یہ نہیں کہا. خود ہی اتنے سینسیبل تھے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ وقت قریب آ رہا ہے، پہلے سے ہی تیاری کر لی جائے، سواری تیار رکھی جائے، اور اگر آپ نے اذن دیا، اجازت ملی تو فوراً ہی چل دیں گے. چیزیں تو تیار ہوں گی نا. اس وقت ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ بھائی I'm sorry میں اس سفر میں نہیں ساتھ جا سکتا کیونکہ میری تو ابھی تیاری ہی نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.